السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے تاریخی قلعہ گولکنڈہ کے قریب گولف کلب کے احاطے میں ہاٹ ایئر بیلون فیسٹیول کا شاندار آغاز عمل میں آیا۔ تلنگانہ کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے باقاعدہ طور پر اس میلے کا افتتاح کیا اور ہاٹ ایئر بیلون کی سواری کا بھی لطف اٹھایا۔ وزیر موصوف نے ہوا میں تقریباً 1.5 گھنٹہ گزارا اور قریب 13 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ یہ سواری گولکنڈہ گولف کلب کے قریب سے شروع ہوئی اور اپاجی گوڑا کے مضافات میں ختم ہوئی۔ راؤ نے اس تجربے کو واقعی یادگار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہل تلنگانہ کے سیاحتی سفر میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ وزیر موصوف نے تلنگانہ کے ورثے اور جدت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں انٹرنیشنل کائٹ اینڈ سویٹ فیسٹیول ریاست کی ثقافت، روایت اور مہمان نوازی کی عکاسی کرتا ہے، وہیں ہاٹ ایئر بیلون اور ڈرون فیسٹیول جیسے پروگرام جدید ٹیکنالوجی اور مستقبل کے حوالے سے بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ کو ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر قائم کرنے کے لیے ثقافت اور ٹیکنالوجی کا یہ امتزاج ناگزیر ہے۔ جوپلی کرشنا راؤ نے ڈسٹنکشن تلنگانہ برانڈ کو مضبوط کرنے کی حکومت کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ریاست کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی ورثے کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہم جوئی پر مبنی سیاحت کے اقدامات ملکی اور بین الاقوامی دونوں سیاحوں کو راغب کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بھونگیر کے MP چملا کرن کمار ریڈی نے ایک میڈیا کانفرنس منعقد کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میڈیا کے معزز دوستوں اور تلنگانہ کے عوام کو سنکرانتی تہوار کی مبارکباد۔ ایک معروف چینل میں نشر ہوئے آف دی ریکارڈ مضمون کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی وہ نہایت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا میڈیا کے ساتھ ہمیشہ بہتر اور خوشگوار تعلق رہا۔ اس طرح کا مضمون سامنے آنا اور پھر گرفتاریاں ہونا بدقسمتی کی بات ہے۔ چملا کرن کمار ریڈی نے کہا کہ جب ایک کابینی وزیر خود باہر آ کر یہ کہہ رہے ہوں کہ زہر دے کر مار دو تو اس سے حالات کی سنگینی بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک زمانے میں میڈیا میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ خبریں شائع ہوتی تھی، لیکن اب اندازوں اور قیاس آرائی پر مبنی رپورٹیں لکھی جا رہی ہیں۔ ایسی من گھڑت خبروں کی وجہ سے سیاسی قائدین اور حکام کو تکلیف پہنچی اور اسی طرح صحافیوں کی گرفتاری سے ان کے اہل خانہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاستی وزیر کی تکلیف عوام نے دیکھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون آفیسر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ حکومت پر دباؤ بڑھنے کے بعد ہی کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور حکومت نے کیا۔ معاشرے کے لیے میڈیا ضروری ہے۔ رہنماؤں پر خبریں شائع کرنا غلط نہیں۔ اگر قائدین یا افسران غلطی کریں، بدعنوانی میں ملوث ہوں یا اختیارات کا غلط استعمال کریں تو یقیناً ان پر خبریں شائع ہونی چاہیے، لیکن بغیر حقائق اور ثبوت کے ایسی خبریں نشر نہ کی جائیں جن سے متعلقہ افراد اور ان کے خاندان والوں کو پریشانی ہو۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نوجوان نسل کے مستقبل کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے اور ریاستی حکومت اس سمت میں تمام ضروری تعاون فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے ایسے شعبوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو مستقبل میں مواقع فراہم کریں گے اور نوجوانوں میں مہارتوں میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کیمپ آفس میں ایرو اسپیس، دفاع اور IT ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبوں کے مشیروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈرون کارپوریشن کے سینئر حکام نے بھی شرکت کی۔ بات چیت کے دوران CM چندر بابو نائیڈو نے ایک اہم فیصلہ لیا اور تروپتی میں سب سے بڑا ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی تجاویز کو منظوری دی۔ انہوں نے تروپتی میں AP فیوچرسٹک انوویشن اینڈ ریسرچ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر قائم کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ دہلی سمیت پورے شمالی ہندوستان میں اس وقت شدید سردی اور گھنے کہرے کا راج قائم ہے، جس کے باعث عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی۔ کئی ریاستوں میں صبح کے اوقات میں حد بصارت انتہائی کم ہو گئی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں صورتحال اس حد تک خراب رہی کہ حد بصارت 0 ریکارڈ کی گئی۔ موسم کی اس شدت نے نہ صرف عوام کو گھروں میں محدود کر دیا بلکہ آمد و رفت کے مختلف ذرائع پر بھی اس کے منفی اثرات دیکھے جا رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی ہندوستان میں آئندہ چند دنوں تک سردی اور کہرے کی یہی کیفیت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، ہریانہ اور چند دیگر علاقوں میں کولڈ ڈے کی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے، جہاں دن کے وقت بھی درجہ حرارت معمول سے خاصاً کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ سرد لہر اور برفیلی ہواؤں کے اس دور نے خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔
مہاراشٹر میں بلدیاتی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی شروع ہوتے ہی کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بی ایم سی انتخابات میں مٹنے والی سیاہی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ووٹوں کی گنتی کے آغاز کے بعد راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر شہریوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اسی رویے کی وجہ سے جمہوریت میں عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے ووٹ چوری کو ملک دشمن عمل قرار دیا۔ راہل گاندھی نے اس پوسٹ کے ساتھ ممبئی مرر میں شائع ہونے والی ایک خبر کا اسکرین شاٹ بھی شائع کیا ہے۔ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر الزامات کو مسترد کرنے کے بعد ریاستی الیکشن کمشنر دنیش واگھمارے نے سیاہی کے معاملے میں تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ان پولنگ اسٹیشنوں سے مارکر قلم کے نمونے جمع کرے گا جہاں شکایت سامنے آئی ہے اور سیاہی فراہم کرنے والی کمپنی سے وضاحت طلب کی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ بھی جانچا جائے گا کہ سیاہی میں شامل کیمیائی اجزاء خاص طور پر سلور نائٹریٹ کی مقدار مقررہ معیار کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ یہی جزو نشان کو دیرپا بنانے میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی ناانصافی اور ناانصافی کے راستے پر چل رہے۔ بی جے پی حکومت ناکام حکومت، اس نے عوامی مفاد میں کچھ نہیں کیا، اس نے ریاست کا پورا نظام درہم برہم کر دیا، صحت کی خدمات تباہ ہو چکی ہیں، ریاست میں کرپشن عروج پر ہے۔ بی جے پی حکومت نے کسانوں، نوجوانوں اور خواتین سب کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری معاشرے کے ہر طبقے کو پریشان کر رہی۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں ریاست کی مختلف اضلاع سے آئے ہوئے لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی نفرت کی سیاست کرتی ہے، جب بی جے پی کمزور ہوتی ہے تو وہ زیادہ فرقہ پرست ہو جاتی ہے۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر رہنما اشوک گہلوت نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں ووٹر فہرست کی خصوصی گہری نظر ثانی کے عمل کے دوران نامعلوم افراد کی جانب سے بڑی تعداد میں فارم 7 جمع کرائے گئے ہیں جن کا مقصد کانگریس کی حمایت کرنے والے ووٹروں کے نام فہرست سے حذف کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور پارٹی کارکنوں کو پوری طرح چوکس رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی جائز ووٹ کا حق متاثر نہ ہو۔ اشوک گہلوت کے مطابق ووٹ فہرست میں نام حذف کرانے کے لیے اعتراض درج کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست کے مختلف حصوں سے ایسی اطلاعات موصول ہوئی جن میں بتایا گیا کہ غیر شناخت شدہ افراد بڑی تعداد میں فارم 7 داخل کرا رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل جمہوری نظام کے لیے تشویش کا باعث ہے اور اس سے انتخابی شفافیت پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کی وہ عرضی خارج کر دی جس میں انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس کے تحت ججز جانچ ایکٹ 1968 کے تحت ان کے خلاف 3 رکنی جانچ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ موجودہ معاملے میں عرضی گزار کسی بھی طرح کی عدالتی راحت کے مستحق نہیں۔ یہ فیصلہ جسٹس دیبانکر دتا اور جسٹس ستیش چندر شرما پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ بینچ نے کہا کہ تمام فریقین کے دلائل سننے اور ریکارڈ کا بغور جائزہ لینے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درخواست میں کوئی ایسا قانونی جواز موجود نہیں جو مداخلت کا تقاضا کرے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے عدالت نے طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے وزیر خارجہ کو ایک خط لکھ کر ایران میں موجود ہندوستانی شہریوں اور طلباء کی فوری اور محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے خط میں ایران کی موجودہ صورتحال کو نہایت تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ممکنہ امریکی کارروائیوں اور اندرونی احتجاجی سرگرمیوں کے باعث وہاں مقیم ہندوستانیوں کو سنگین مشکلات اور خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ عمران مسعود نے زور دیا کہ تہران میں واقع ہندوستانی سفارت خانے کو فوری طور پر فعال کردار ادا کرتے ہوئے تمام ہندوستانی شہریوں اور طلباء سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بر وقت مدد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں معمولی تاخیر بھی بڑے انسانی مسئلے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ خط میں انہوں نے نشاندہی کی کہ دنیا کے کئی ممالک پہلے ہی اپنے شہریوں کو ایران سے نکالنے کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کر چکے ہیں، اس لیے ہندوستانی حکومت کو بھی خصوصی پروازیں شروع کرنی چاہیے تاکہ وطن واپسی کا عمل تیز اور محفوظ ہو سکے۔
लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक उस वक्त हलचल मच गई जब कमरे में लगे एक बल्ब में शॉर्ट सर्किट के बाइस धुआं उठने लगा। ये वाकया मायावती की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी मरहले में पेश आया। धुएं के बाइस कुछ देर के लिए सहाफियों और पार्टी कारकुनों में अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई, ताहम जल्द ही सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही बल्ब से धुआं निकलना शुरू हुआ, कमरे में मौजूद अफराद ने एहतियातन अपनी निशस्तें छोड़ दी। सिक्योरिटी अमला और पार्टी के जिम्मेदारान फौरन मुतहरिक हुए और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। चंद ही मिनटों में धुआं छट गया और ये वाज़ेह हो गया कि वाक़या सिर्फ शॉर्ट सर्किट तक महदूद था। इस दौरान मायावती मुकम्मल तौर पर महफूज रहीं और उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। आसाम के मारूफ गुलकार जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में उनकी अहलिया गरिमा साइकिया गर्ग ने पहली मर्तबा तफसीली अवामी बयान जारी करते हुए कहा है कि वो और उनका खानदान इस वाक़े की मुकम्मल और गैर मुबहम सच्चाई जानना चाहते हैं। इनके मुताबिक सच तक पहुंचने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया और ये जद्दोजहद मुसलसल मुख्तलिफ अदालती मराहिल से गुजर रही। गरिमा साइकिया गर्ग का ये बयान सिंगापुर की कोरोनर अदालत में होने वाली कार्रवाई के एक दिन बाद सामने आया। अदालत में पेश किए गए हक़ाइक़ के मुताबिक 53 साला गुलकार 19 सितंबर 2025 को लाज़ार्स जजीरे के करीब समंदर में तैरते हुए डूब गए थे। कार्रवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि वाक़े से कबल उन्होंने मुबीना तौर पर शराब नोशी की थी और समंदर में उतरने से पहले लाइफ जैकेट पहनने से इनकार किया था। अपने फेसबुक बयान में गरिमा गर्ग ने कहा कि वाक़े के बाद अवामी सतह पर तशवीश पैदा हुई और कई ऐसे सवालात सामने आए जिनके वाज़ेह जवाबात मौजूद नहीं थे। इन हालात में खानदान ने खुद को इस बात का पाबंद महसूस किया कि आसाम के अवाम और मुतल्लिक़ा हुक्काम के सामने तस्दीक शुदा मालूमात को शफाफियत, वक़ार और सच्चाई के एहतराम के साथ रखा जाए। तेलंगाना में पार्टी बदलने से मुतल्लिक़ ज़र-ए-इल्तवा MLAs की दरख्वास्तों पर फैसला न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और चौंका देने वाले रिमार्क्स दिए हैं। अदालत-ए-उज़्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि क्या स्पीकर इस मामले में फैसला करेंगे या हमें ही करना पड़ेगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि स्पीकर को ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर 2 हफ्तों के अंदर फैसला नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। अदालत ने हिदायत दी है कि 2 हफ्तों के अंदर MLAs की नाअहली से मुतल्लिक़ स्पीकर की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयों पर मुश्तमिल हलफनामा पेश किया जाए। BRS अरकान असेंबली के पार्टी बदलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसकी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज पर मुश्तमिल बेंच ने की। समाअत के दौरान सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत को आगाह किया कि अब तक स्पीकर 7 MLA से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर फैसला दे चुके हैं। इसके बाद अदालत ने बाकी दरख्वास्तों पर भी 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया। ताहम अभिषेक सिंघवी ने अदालत से मजीद मोहलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बाकी 3 MLAs के मामलात की समाअत मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि स्पीकर को पहले ही काफ़ी वक्त दिया जा चुका है और ये आखिरी मौका है। अदालत ने खबरदार किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं लिया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बादशाह मामले की अगली समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर 10 MLAs के खिलाफ पार्टी तब्दील करने की शिकायत दर्ज हुई, जिनमें से RK पोटी गांधी, गौडम महिपाल रेड्डी, बंडला कृष्ण मोहन, प्रकाश गौड़, तेलम वेंकट राव, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काले यादయ్య को स्पीकर की जानिब से क्लीन चिट दी जा चुकी है। बाकी 3 MLAs के मामलात ज़रा गौर हैं, जिनमें दानम नागेंद्र के मामले में स्पीकर की जानिब से कार्रवाई नाअहली किए जाने की बाज़गश्त सुनाई दे रही। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार आइंदा क्या फैसला लेते हैं। EAM डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि जापान के वज़ीर ख़ारिजा तोशिमित्सु मोटेगी का भारत आमद पर पुरमसरत खैर मक़दम किया गया। उन्होंने कहा कि जब हम आज हिंदुस्तान जापान स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात कर रहे तो इस बात की भी खुशी है कि वज़ीर ख़ारिजा मोटेगी भी क्रिकेट के शौकीन हैं। क्रिकेट के खेल के हवाले से हमारे मुश्तरका शौक़ के तहत जापान की कौमी क्रिकेट टीम की जर्सी वसूल करना मेरे लिए एजाज़ है। उन्होंने कहा कि मैंने भी उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के दस्तखतों से मज़ीद एक बैट बतौर तोहफा पेश किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।